ایک بار کی بات ہے، ایک وادی میں دو آلو رہتے تھے جن کے نام خام اور بیگ تھا۔ وہ دونوں جڑواں تھے جو ایک ہی زمین میں ساتھ ساتھ اگتے تھے، دھوپ میں نہاتے تھے اور بارش کا پانی پیتے تھے۔ خام ہمیشہ دنیا کو جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا، جبکہ بیگ زیادہ تر آرام کرنا پسند کرتا تھا۔ ایک خوبصورت گرمیوں کے دن خام نے کسان کو آنے والی فصلی میلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ یہ ایک عظیم الشان تقریب تھی جہاں آلو ستارے تھے، مزیدار کھانوں میں بدل جاتے تھے جو سب کو خوش کر دیتے۔ خام کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ بیگٹ، اس نے کہا، ہمیں اس میلے کا حصہ بننا ہے۔ سوچو کہ ہم کتنی حیرت انگیز جگہوں پر جا سکتے ہیں اور کتنے دلچسپ تجربے حاصل کر سکتے ہیں۔ بیگٹ نے ایک لمبی سانس لی، کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم خام، یہ تھوڑا خطرناک لگتا ہے، اگر کچھ غلط ہو جائے تو۔ لیکن خام کا ارادہ پکا تھا۔ چلو بیگٹ، زندگی ایک مہم ہے اور ویسے بھی ہم ساتھ ہوں گے۔ جب فصل کا دن آیا اور کسان کے خاندان نے آلووں کو احتیاط سے زمین سے نکالا اور انہیں ٹوکریوں میں ڈال دیا، خام اور بیگٹ کو ایک ہی ٹوکری میں رکھا گیا۔ وہ اپنے آس پاس کی گہما گہمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسان کی بیوی نے کچھ آلو چن لیے جن میں خام اور بیگٹ بھی شامل تھے اور انہیں باورچی خانے میں لے گئی۔ جیسے ہی وہ باورچی خانے کے کاؤنٹر پر پڑے تھے، خام اور بیگٹ حیرت سے دیکھنے لگے۔ باورچی خانہ مزیدار خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا اور دیگچیاں اور پین بج رہے تھے جیسے خاندان میلے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہمیشہ جستجو کرنے والا خام نے بیگٹ سے سرگوشی کی، یہ ہے ہماری بڑی مہم۔ بیگٹ، جو ابھی بھی کچھ پریشان تھا، اس نے سر ہلایا، مجھے لگتا ہے کہ یہ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ کسان کی بیوی نے خام کو اٹھایا اور اس کا جائزہ لیا۔ یہ آلو ہمارے آلو کے سلاد کے لیے بہترین ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خام کو فخر محسوس ہوا جب اسے دھویا گیا اور چھیلا گیا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا گیا۔ پھر اسے مختلف اجزاء، میونیز، سرسوں، اچار اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملایا گیا۔ ایک مزیدار آلو کا سلاد بنا دیا گیا۔ خام نے خود کو تبدیل شدہ محسوس کیا، ایک رنگین ڈش کا حصہ جو میلے کے مہمانوں کو خوشی دے گا۔ جبکہ بیگٹ کو ایک مختلف مقصد کے لیے چنا گیا۔ کسان کی بیوی نے اسے اچھی طرح دھویا، کانٹے سے چھیدا اور اوون میں ڈال دیا۔ جیسے ہی گرمی نے اسے گھیر لیا، بیگٹ نے ایک گرم آرام دہ احساس محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ وہ نرم ہو گیا اور ایک سنہری خستہ جلد بن گئی۔ یہ عمل سست اور ہلکا تھا اور بیگٹ نے اسے حیران کن طور پر سکون بخش پایا۔ جب وہ اوون سے نکلا تو اسے مکھن، کھٹی کریم، چایوز اور کرسپی بیکن برس سے سجا دیا گیا۔ بیگٹ تیار ہونے کے لیے خوش تھا۔ میلے میں خام اور بیگٹ کو ایک لمبی میز پر رکھا گیا جو مختلف مزیدار ڈشوں سے بھری ہوئی تھی۔ مہمان بے تابی سے قطار میں کھڑے ہوئے اور ان کی پلیٹوں کو مختلف چیزوں سے بھرتے رہے۔ خام، جو آلو کی سلاد کا حصہ تھا، ایک اچھا ثابت ہوا۔ بیگٹ اپنے گرم آرام دہ ذائقوں کے ساتھ اتنا ہی مقبول تھا، دوسرے کھانوں کے ساتھ ایک تسلی بخش اضافہ فراہم کرتا۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، بیگٹ اور خام دونوں اپنے اپنے احساسات کے ساتھ خوش تھے کہ انہوں نے میلے میں آنے والے مہمانوں کو خوشی دی۔ جب سورج غروب ہوا اور میلہ ختم ہوا، خام اور بیگٹ اگرچہ مختلف شکلوں میں تھے، ایک گہرا اطمینان محسوس کرتے تھے کہ ان کے سفر الگ الگ تھے لیکن ان کی روحیں قریب تھیں۔ وہ اس خوشی سے متحد رہے جو انہوں نے دوسروں کو دی تھی۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ زندگی کو ایک خوبصورت طریقے سے گزاریں جس میں دوسروں کو خوشی بھی دیں اور خود بھی خوش رہیں۔ یہی تو زندگی ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔